ہمارے نئے نئے کلام کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ہاں لائک کمنٹس اور شیئر کرنا نہ نبی کے یاد کے یہ جلسے اور ان جلسوں میں آئے ہوئے عاشقوں کے یہ مجمع، ان مجموعوں کو میرا سلام، ثم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مالک الکرام وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم، اور پڑھیں اللہم رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ سب سے پہلے تو ایک سنیت کا عظیم مجاہد، اہل سنت کا وہ شیر مسلک اعلیٰ حضرت پر جب کسی نے جہاں سے کہیں سے بھی اپنی زبان کھولی تو وہ شیر دہاڑا۔ مجھے اس ذات سے خاص تعلق یہ تھا کہ سلسلہ اشرفیہ، چشتیہ اشرفیہ کی اور سلسلہ برکاتیہ کی اجازت و خلافت انہوں نے مجھے عطا کی تھی۔ محمد حسینی میاں صاحب اس دنیا سے کوچ فرما گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات کو بے انتہا بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ جو جاتا ہے وہ اپنی جگہ خالی چھوڑتا ہے، دوسرا کوئی حسینی میاں پیدا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ کی بارگاہ، اللہ قادر مطلق ہے، سب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کا نعم البدل عطا کرے۔ تحریری طور پر، تقریری طور پر جو ان کی خدمات ہے اس کو فراموش رہتی دنیا تک نہیں کیا جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت کے ایسے عاشق کہ میں نے خود جب مجھے 28 محرم کو حضور مقدم پاک کا عرس تھا، اسی دن مجھے اجازت و خلافت دیے تھے، تو اس بستر کے حال، بستر پہ عدالت پہ دیکھا میں نے، بستر عدالت پہ لیٹے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ انہیں تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک فکر انہیں تھی، وہ صرف مسلک اعلیٰ حضرت کے تحفظ کی، دوسری کوئی بات نہیں۔ فلاں نے اعلیٰ حضرت کے خلاف، مسلک کے خلاف یہ بولا ہے، اس کا جواب دینا ہے، یہ فکر۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا ایسا عالم بردار اس دور میں وہ بھی ایک سید زادہ سیدی سید بہت کم دیکھنے ملتے ہیں، جو جا رہا ہے وہ اپنی جگہ خالی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اہل سنت کے اس عظیم قائد کی بے انتہا نور کی بارش فرمائے اور ان کے فیضان سے ہمیں اور آپ سب کو مالا مال فرمائے. خاص طور پہ ناگپور والوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے, سارے سنیوں کا. دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا اجتماع آپ لوگوں کی آمد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. پہلے 2 دن پہلے بارش تھی, کل بھی بارش تھی. بعض لوگوں نے کہا 1500 ہوں گے, بعض نے کہا اتنے ہوں گے اتنے ہوں گے. یہ غوث پاک کا غوث پاک کا منبر ہے, یہ غوث پاک کی عوام ہے. لوگوں کے قلوب غوث پاک کے مٹھی میں ہے. جسے چاہتے ہیں اپنی طرف پھیرتے ہیں, جسے چاہتے ہیں اپنے سے پھیرتے ہیں. میں مطمئن تھا تو کہہ رہے تھے کہ بارش ہوگی, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. میں نے کہا, کل ہی رات میں بات کی تو میں نے کہا کہ پروگرام غوث پاک کا, اسٹیج غوث پاک کا, گراؤنڈ غوث پاک کا, ہم غوث پاک کے. غوث پاک رضی اللہ تبارک و ہم تو خادم کی حیثیت سے ہیں اور ہم اس پر ناز کرتے ہیں کہ بڑے پیر نے اپنی بارگاہ کی خدمت کے لیے بھلے ایک دل کا کام کو دے دیا, ہمیں اس لیے بھی چن لیا, ہماری دنیا و آخرت سمجھ گئی. بہرکیف بڑے پیر کا احسان ہے, کرم ہے. تمام علماء کا جو یہاں منبر پر موجود ہیں, جو آ کر چلے گئے, ہر ایک عالم دین کا, خصوصیت کے ساتھ میں مفتی اعظم کی یادگار حضرت علامہ حمدانی صاحب. یقیناً اگر انہیں ابھی مائک دیا جائے تو 5 بج جائیں گے. یہ تو بولتے رہے گے مگر ہمیں جانا نہیں آگے. میں ان کا اور تمام علماء کا, ائمہ کا, خصوصیت کے ساتھ بھساول کی سرزمین کے تمام علماء کا, ائمہ مساجد کا, مفتیان کرام کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ سب عزیز ہیں, کسی کا نام نہیں لے رہا سوائے ایک سید سادے کی, جس کی محنت یقیناً بہت زیادہ رہی. اجتماع کو لے کر میں نے اس طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا. سید ندیم صاحب انہیں کے سب سپورٹ کر دیا تھا سارے معاملات کہ آپ دیکھیے, مجھے کچھ مت بتائیے. تو سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے. بھساول کے تمام نوجوانوں کا, تمام کارکنان کا, ہر محلے کے ہر شخص کا, جس نے جس طریقے سے خدمت کی, مالی طور پر, جانی طور پر, جو جس سے بن پڑا, جو خدمت اس نے پیش کی. میں کہ بعض کو جانتا ہوں, بعض کو نہیں جانتا. میں دعا کرتا ہوں ان سب کے لیے بھی, ان سب کے لیے بھی, آپ سب کے لیے بھی, کہ میں کیا آپ لوگوں کو اجر دے سکتا ہوں. ہمیشہ کی طرح یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک وہ اجر آپ کو عطا فرمائے اپنی بارگاہ سے, جو اللہ نے رسول اور آل رسول کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے
रसूल और आले रसूल से मोहब्बत करने वालों के लिए खास कर आमीन। वो अजर आपको दुनिया व आखिरत में अता करे। हर उस नौजवान का, हर उस बूढ़े का, हर उस बच्चे का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उलमा का, जिस तरीके से जिसने काम किया मैं नहीं जानता, और बड़े पीर दस्तगीर सबको देख रहे हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत सरकार का मुझे वाक़या याद आता है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने से एक शख्स, बड़ा मजमा था, लोग आ रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, तो एक शख्स आया, मुझे कहा कि हुजूर आपने मुझे पहचाना? मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि नहीं पहचाना। कहा हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ, फला जगह पे मुरीद हुआ था। कहा नहीं पहचाना। अच्छा ठीक है। तो वो कहते हुए जाने लगा कि हुजूर यहाँ नहीं पहचान रहे तो महशर में कैसे पहचान? ये बात दुनिया में नहीं पहचान रहे तो महशर में कैसे पहचान? मुजाहिद मिल्लत रईस से उड़ीसा। तो हाथ पकड़ा, कौन मुजाहिद मिल्लत है? हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में अगर कोई आता और ये कहता, हुजूर मुफ्ती आजम कि आपके मिजाज कैसे हैं, तबीयत कैसी है, खैरो आफियत पूछते। लेकिन मुजाहिद मिल्लत जब हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में पहुंचते, हुजूर मुफ्ती आजम ये नहीं कहते कि मिजाज है, फरमा देते हैं मिजाज मुकद्दस मिजाज मुकद्दस कैसे है? ये एक बात हुजूर सैयदुल उलमा श्री शाह आले मुस्तफा महारजवी से पूछा गया मेरे आका नेमत से कि मुजाहिद मिल्लत के बारे में कुछ बताइए, मुजाहिद मिल्लत के बारे में कुछ बताइए। ये अब्दाल वक्त थे, अपने वक्त के अब्दालों में से थे मुजाहिद मिल्लत। कहेंगे निशानी क्या है? मैं कहूँगा कि अब्दाल लावलद रहता है। कहेंगे दलील क्या है? तो मैं आला हज़रत का वो शेर पेश करता हूँ, लावलद रहते हैं तमाम अब्दाल, फर्द तनहा है अहमद नूरी। बस अभी से ज़्यादा बैठ गया, और मजीद चाहिए तो उनके पास करिए, ठीक है? हाँ बैठ गए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के ताल्लुक से हुजूर सैयदुल उलमा से पूछा गया कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत के ताल्लुक से कुछ बताइए। मेरे आका हुजूर सैयदुल उलमा मारेरा के ताजदार ने फरमाया, उस शख्स के ताल्लुक से मैं क्या बताऊं, उस शख्स के ताल्लुक से मैं क्या बताऊं? बताया उसके ताल्लुक से जाता है जिसके पास नफ्स होता है। बताया उसके ताल्लुक से जाता है जिसके पास नफ्स होता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा बेनफ्स इंसान किसी को नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैज़ाने सरकार आले महाराजा शरीफ। ये मेरे आका मुजाहिद मिल्लत आया। कहता है कि महशर में कैसे पहचानो? कहा कि हबीबुर रहमान का ये काम ही नहीं है, पहचानना भूल जाना ये हबीबुर रहमान का काम ही नहीं है। हबीबुर रहमान का काम था तेरा हाथ पकड़कर गौस पाक तक पहुंचाना। हबीबुर रहमान ने अपना काम कर दिया, हबीबुर रहमान ने अपना काम कर दिया, हाथ पकड़ा गौस पाक तक पहुंचाया। हबीबुर रहमान ने अपना काम कर दिया, और जिसके हाथ में हाथ दिया है वो गौस पाक हर एक को जानते हैं। इसलिए फरमाया करते थे कि गौस पाक वो है, बगदाद शरीफ में मिले, उन्होंने दुआ के लिए जब कहा तो उन्होंने कहा कि ये गौस पाक की बारगाह में जाके दुआ कर, गौस पाक की बारगाह में जाकर दुआ कर, उससे क्या कहना है? तो आपकी हुजूर गौस पाक की बारगाह, गौस पाक की बारगाह वो बारगाह है समंदर में जितने कतरे हैं, समंदर में
जितने कतरे हैं हर एक कतरे का इल्म बहुत पाक है। उन्होंने कहा मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि गौस पाक सबको जानते हैं, बड़े पीर सबको जानते हैं। मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान का काम था हाथ पकड़कर गौस पाक तक पहुंचाना। बहरकैफ बड़े पीर दस्तगीर आप सबको देख रहे हैं, समझे। उनका भी भला हो जिन्होंने कुछ किया, और उसका भी भला हो जिसने कुछ नहीं किया, उसका भी भला हो। क्योंकि हमारे खानदान का शेवा नहीं है किसी को बददुआएं करें। ये लोग हमसे जन्नत की उम्मीदें लगाए हुए हैं, और इमाम हसन हमारे जद्दे करीम ने फरमाया था कि लोग हमें जन्नत की उम्मीदें लगाए हुए हैं, हम उन्हें जहन्नम में कैसे धकेल सकते हैं। बाकी हर एक की किस्मत दिया मुझको उन्हें महरूम छोड़ा, दिया मुझको उन्हें महरूम छोड़ा, मेरा क्या जुर्म फासिल है या बस। और हसद से उनके सीने पाक कर ले, ये बदतर दिल से भी ऐसी है या बस। बड़े पीर सबको देख रहे हैं, सबके दिल के हाल से वाकिफ हैं, समझे। हम छोड़ते हैं सारी चीजें बहुत पाक पर, बाकी किसको क्या करना है ये बहुत पाक है, किसका क्या करना है ये भी बहुत पाक है, किसका क्या करना है ये भी बहुत पाक है। रजा के सामने किताब किसने, रजा के सामने किताब किसने, मलकवार उस पे तेरा जिल है या बस। हम बहुत पाक की बारगाह में बिक चुके हैं, समझे। किसी के माँ ने दूध नहीं मिलाया कि हमारा कुछ बिगाड़ सके। खानदेश तो तरजीह भी बैठे हैं ना, खानदेश तो वैसे भी जो है वो बड़े पीर के कर्म से कोई दूसरा उछल ही नहीं सकता। कोशिश करके देख लो भैया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फ़ातह खानदेश, फ़ातह खानदेश, फैज़ाने हुज़ूर गौसे आज़म। खानदेश में दूसरी भी बात कहता हूँ, सुनिए। मैं बड़े बोल नहीं करता बोलता, मगर जिन आकाओं के कदमों से लगे हैं ना वो बड़ी बड़े, उनकी बात नहीं। खानदेश में 1 साल नहीं आऊँ, 2 साल नहीं आऊँ, 3 साल नहीं आऊँ, 4 साल नहीं आऊँ, अरे 4 साल बाद भी आशिक वैसे ही मुझे मिले, पूरे साल भर रहूं तब भी वैसे ही मिले, है ना। साल भर ना आऊं, 4 साल ना आऊं, तब भी वही आशिकों का मजमा होगा, और साल भर रहूं, 4 साल रहूं, तब भी वही आशिक मिलेंगे, समझे। तो वो सुनहरे ख्वाब देखना ही छोड़ दो, ख्वाब रह जाएगा, जमीन के अंदर चले जाओगे। फैजान है मेरे सरकारों का, गौस पाक का, मेरे आला हजरत का, मेरे आकाए नेमत हुजूर मुफ्ती आज़म। बहरकैफ अल्लाह तबारक व तआला इस सरजमीन को सलामत रखे, बाकरामत रखे, और सुन्नियत की बहारें खुसूसियत के साथ मसलक आला हजरत की बहारें इस पूरे इलाके में हमेशा इसी तरह से दिखती रहे। मैं मजीद क्या कहूँ आप लोगों से, एक पैगाम 10 पैगाम मुफ्ती साहब ने दिए हैं, है ना। 11वां पैगाम मैं देता हूँ, किसी हाल में मसलके आला हजरत को मत छोड़ना। और बाकी 11वीं का 11 मसलके आला हजरत को किसी हाल में मत छोड़ना, आला हजरत का दामन किसी हाल में मत छोड़ना। जिंदगी का किसी की कोई भरोसा नहीं है, मगर यही पैगाम है कि आला हजरत का दामन हुजूर सैयदुल उलमा का अभी है। वाक़िया नज़ीम मियां साहब की बारगाह से याद आता है कि सैयदुल उलमा रहमतुल्लाह तआला अलैह की अज़मत क्या है। सैयद मियां की
بمبئی کی سرزمین پر سید میاں کا جو مسجد تھی مسجد بکر قصاب مسجد نام سے مشہور تھی پہلے، مگر اب آل مصطفیٰ کی مسجد بھی مشہور ہو گئی. تو وہ آل مصطفیٰ مسجد میں حضرت کا جو حجرہ تھا وہ پہلے مالے پر تھا، آخری بات اور اس پہلے مالے، اس کے بعد میں وہ حدیث جو ہے وہ کثرت عرض کروں گا. تو پہلے مالے پر جو حجرہ تھا اس حجرے میں حضرت نماز کے بعد وہیں پر آرام فرماتے تھے، وہیں پر رکتے تھے، رہتے تھے. تو حضرت نے نماز پڑھائی حضور سید العلماء نے اور حجرے میں چلے گئے. ظہر کے بعد کا وقت آپ کو علماء ملاقات کے لیے آئے تو ایک مولوی صاحب بھی اور سید العلماء بیٹھے تھے اور آپ کے چارپائی کے اوپر 2 ٹکڑے لگے ہوئے تھے. ٹکڑا یعنی فریم، 2 فریم تھی. ایک فریم مارینا مطالعہ شریف کی تھی اور ایک بریلی شریف کے گنبد کی. مارینا شریف کے گنبد کی تھی، ایک بریلی شریف کی گنبد کی تھی. مگر فرق یہ تھا کہ بریلی شریف کے گنبد کی فریم چھوٹی تھی، بڑی تھی، اور مارینا شریف کے گنبد کی فریم چھوٹی تھی. یعنی خود کے باپ داداؤں کی آستانے کی اور خود پیر خانے کی، پیر زادے ہونے کے باوجود خود کے باپ داداؤں کی مزار بات کی جو کوشش تھی وہ چھوٹی تھی. اور بریلی شریف کی فریم جو ہے وہ بڑی ہے. تو مولوی صاحب جو آ گئے اور مسکراتے ہوئے حضرت سے کہتے ہیں کہ حضور کیا بات ہے، خان صاحب کی فریم بڑی ہو گئی اور آبا و اجداد چھوٹے ہو گئے، خاندان کے بزرگ چھوٹے ہو گئے، خان صاحب کی فریم بڑی ہو گئی. مولوی میں تیری پیشانی پر خیر کے آثار نہیں دیکھ رہا. مولوی میں تیری پیشانی پر خیر کے آثار نہیں دیکھ رہا، باز آ جا. کہا آج میں چلا گیا. سید العلماء نے جلال میں فرمایا اس کے آگے کچھ کام ہی نہیں، چلا گیا. بظاہر ایک بات تھی، اس نے یوں ہی کہہ دی جو بھی ہے، لیکن بزرگوں کی بارگاہ میں بولنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا. یہ زبان کسی لوگ کہتے زبان سے کیا ہوتا ہے، زبان تو ہے. ایک آدمی 10 مرتبہ جو ہے وہ غریب روایتیں بیان کرے اور بعد میں لوگ کہیں کہ نہیں زبان سے کیا ہوتا ہے بھائی، زبان تو ہے. اتنے اچھے کام کیے، ایک بات غلط بولی تو کیا ہوتا ہے بھائی. زبان ہی ایسی ہے کہ زبان سے ایک حرام عورت تم پر حلال ہوتی ہے اسی زبان سے، اور ایک حلال عورت جو بھی ہے وہ اسی زبان کے بولنے سے حرام ہو جاتی ہے. زبان سے کیا ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے اس زبان سے. اس لیے بولنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچیے، 1000 مرتبہ سوچیے. تو معمولی سی بات تھی، مگر بظاہر معمولی سی بات تھی. حضور سید العلماء نے فرمایا میں تیری پیشانی پر خیر کے آثار نہیں دیکھا. کچھ دن ہوئے گستاخی کے بعد میں اس کے گھر کا عالم یہ ہوا کہ اس کے گھر والوں نے اس شخص کو اپنے گھر سے نکال دیا. بچوں بارش کا اثر مارا اس کے اوپر. یہ اعلیٰ حضرت کی استاد نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت کی فریم جو آج کل لوگ یہی کرتے ہیں نا، فریم بڑی ہو گئی تو یہ ہمارے پیر کی فریم جو ہے وہ بڑی چھوٹی کیسے کرتی ہے فلاں بڑی. تو بزرگوں کے معاملات جو ہے وہ فریموں سے ہم آج کل اور آواز طور پہ آج ابھی پرسوں کے معاملات میں نے دیکھا، میرا بھی جو ہے وہ میں خاص طور پہ تنبیہ کرتا ہوں. آج یہ فضول کی چیزیں انسٹاگرام پر میرے نام سے جتنے چینلز بنائے ہیں سب کو تاکید کرتا ہوں کہ بالکل ڈیلیٹ کر دیں. نام چینج نہیں کریں، ڈیلیٹ کر دیں، کوئی ضرورت نہیں. بعض لوگ جو تقریریں دیتے ہیں مختصر سا ایک کلپ کاٹتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہے جو موقع و محل کے حساب سے ہوتی ہے. آگے کا پس منظر کیا ہے چیزوں سے جو ہے وہ چیزیں طے ہوتی ہے. اور آپ میں سے کچھ حضرات وہ ہیں جو مختصر کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، پھر پھیلاتے ہیں، جواب دیتے ہیں. تو ایک کیا پتا کس شخص میں، جیسے مجھے یاد ہے کہ وہ شاید چل رہا ہوں کہ کسی نے کیا ہے کام، تو وہ میں بیٹھا ہوں اور کوئی پیر میں دبا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے کوئی اتنی بھی تمیز نہیں ملی. وہ پیر دبا رہا ہے ایسے کرسی پہ بیٹھا ہوں جیسے حضرت بیٹھے ہیں، اور تو میں
میں کلام پڑھ رہا ہوں نعت پاک کے مصطفیٰ ریاض یوں شافے کرے ابرار، اس کلام کا ایک شعر میں نے پڑھا کہ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، یہ حضور کی شان تھا، اور وہ اس نے انسٹاگرام پر میرے قدموں میرے پیروں کو رکھا اور پھر وہ شعر جو ہے وہ ڈالا. اتنی شرم نہیں آئی اسے؟ تو فرق مراتب ارے ساری امت جو ہے وہ اولیاء، سارے امت کے اولیاء حضور کی ایک سانس کا مقابلہ نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو حد سے تجاوز نہ کریں، جو چیز جہاں پر ہے اس کو وہیں پر رہیں. میں تنبیہ کرتا ہوں یہ حرکت جس نے بھی کی ہے توبہ بھی کریں سچے دل سے اور اسی وقت اسے ڈیلیٹ کریں. یہ آج کل یہ مرید بڑھاتے ہیں اپنے پیروں کو کہ آپ کے بڑھانے سے ہمارے مرتبے طے ہوئے ہیں، سمجھے؟ کوئی ابدال بنتا ہے، کوئی کتب بنتا ہے ان مریدوں کے بڑھانے سے. تو بھیا ہم کو اپنے رب کی بارگاہ سے انعام چاہیے، آپ سے کوئی نہیں چاہیے. بات صاف طور پہ کہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی القاب بڑھائے، نام کے آگے یہ کرے، نعرے لگائے، کوئی ضرورت نہیں. یہ آج جو یہ بھی ہوا پکی پر لے کر آئے، میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں قطعی طور پر. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد رکھیے، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اور نام کے لیے کرتے بھی نہیں ہے، صرف رضا الہی ہے. دور راضی ہو جائے ساری چیزیں کامیاب ہیں، ورنہ اتنا بڑا مجمع اکٹھا کرنے کے بعد میں اگر یہ تمنا ہو لوگ واہواہی بھاری کریں اور پھر دل میں یہ خواہش ہو اور پھر یہ ہو کہ لوگ واہواہی کریں، لوگوں کے درمیان چرچا ہو اور رب کی بارگاہ میں مقبول ہی نہ ہو، تو یہ اتنا بڑا مجمع جمع کر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس بات کو تھوڑی سی عقل پہ جو ہے وہ اپنے عقل کو گھوڑے دوڑائیے کہ ہمیں کیسے رہنا ہے. ہمارے لیے سب سے اہم مسلک اعلیٰ حضرت مرکز اہل سنت بریلی شریف ہے، سمجھے؟ اور مرکز کا نام بھی آج کل بہت سے لوگ لیتے ہیں، سمجھے؟ مگر مرکز تو وہ نہیں کہ جو خالی بیل گاڑیاں چلائے، سمجھے؟ کچھ دنوں میں سمجھ جاؤ. تو مرکز سے مراد یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ جو اعلیٰ حضرت کے سچے وارث، اعلیٰ حضرت کے مفتی اعظم کے سچے جانشین، حضور تاج الشریعہ نے جو مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی فرمائی اس پر سختی سے قائم رہے. جس سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچیں. اتحاد کی لوگ بات کرتے ہیں، اتحاد ممکن ہے، بات یاد رکھیں. اتحاد خیر مطلب ہے سنی کا اتحاد ہوگا، سمجھے؟ اور سنی کا ہی اتحاد ہوگا. ہمارا اتحاد کسی بد مذہب وہابی دیوبندی رافضی سے وہی نہیں سکتا. اتحاد سنی کا ہوگا. اور اتحاد جو یاد رکھیے جس کی اجازت شریعت دیتی ہے اس کی شریعت کے دائرے میں اتحاد ہے. وہ یہ کہے نہیں وہ کلیت کو کوئی عام کرے اور ہم کہیں کہ اتحاد کی بات کرتے تو ہم ایسے اتحاد کو ٹھوکروں پہ مطلب کہ اعلیٰ حضرت ہمارے لیے لوگ کہتے ہیں لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے. ارے تاج الشریعہ کے جنازے نے بتا دیا بغیر ٹی وی پر آئے لوگوں کے دلوں پہ ایسا راج کرتے ہیں، سمجھے؟ میں اکثر کہتا ہوں یہ میڈیا مضبوط تھا، جس کا یہ میڈیا مضبوط ہوتا ہے اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ پیغام ہے مسلک اعلیٰ حضرت کو مت چھوڑو، مرکز اہل سنت بریلی شریف کو مت چھوڑو. جس تاج الشریعہ کے جانشین کے حیثیت سے قائد ملت ہے، انہیں اپنا قائد
सच्चे दिल से तस्लीम करो, और ये नहीं कि स्टेज पर बल्कि घरों में जाने के बाद ये एक पैगाम है, इस पर अमल करते रहे। नमाजों की पाबंदी, किसी सूरत में नमाज को तर्क ना करें। यहाँ से जाएं, सबसे बड़ा आपके लिए, अगर यहाँ से उठ रहे हो अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहते हो। हमारे हुजूर हमसे कहा करते थे कि, और अब्बा भी मुझसे कहते थे कि बेटा नमाज पढ़, अल्लाह ताला सब कुछ अता करेगा। नमाज किसी हाल में नहीं। तो यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले आपका काम कि नमाजों की पाबंदी, किसी हाल में नमाज ना छूटे, मगर नमाज उसके पीछे पड़े जिसके पीछे होती है। लय कुल्ली के पीछे नहीं पड़ना है। वहां भी देवबंदी तो गए, समझे, उनके पीछे तो किसी हाल में नहीं होती। लय कुल्ली के पीछे भी नहीं पड़ना। अकीदे में किसी का मुंह नहीं देखना, इस बात को याद रखें। ये इसलिए से पैगाम जाता है। तो कहते हैं लोग, आप अकीदे की बात करते हो, अकीदे की बात करते हो, अमल की इस्लाही कहाँ है? तो इस्लाह माशरा कहाँ है? तो सबसे बड़ा इस्लाह माशरा यही हो रहा है। अकीदा समझ जाएगा तो अमल काम आएगा। तो नमाज की पाबंदी, शरीयत मुताहरा पर कायम रहना, फिर कहा है बातिला से बचते रहना, है ना, हर बद मजहब से अपने आप को दूर रखो, सुन्नियत पर कायम रहो, और मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ के फतवे पर अमल करते रहो। ये पैगाम आप लोगों को। यहाँ से जब जाएं तो बिल्कुल खामोशी के साथ, भाई हॉर्न, इतना हॉर्न ना बजाएं। आपके पड़ोस में कोई दूसरा भी रहता है तो ख्याल रखें कि आपकी एक गलती से किसी और को तकलीफ ना हो। इस शहर से आप जाएंगे, पहली बात तो जो बाइक पर आए हैं, इत्मीनान के साथ जाए, बाइकें ना दौड़ाएं। अभी आते वक्त मैंने देखा कि 4 लड़के एक ही बाइक पर एक दूसरे को खींच रहा है, वो भागते हुए जा रहा है। ये मंजर देखे। तो ये सारी चीज़ें इस इज्तिमा से जाने के वक्त ना करें। कुछ यहाँ पर आए हैं कि जिंदगी में तब्दीली लाओ। हुजूर का आशिक बनना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हुजूर का आशिक, सरकारों के गुलाम बन कर जाओ, हुजूर के सहाबा से भी मोहब्बत करो, हुजूर के अहले बैत से भी मोहब्बत करो। यही मसलक आला हज़रत है। तो यहाँ से जाते वक्त बिल्कुल इत्मीनान से जाएं, खामोशी के साथ जाएं। हॉर्न बजाना, गाड़ियों के चिल्लाना, नारेबाजी करते हुए बिल्कुल कोई ना जाए। आराम से आपके घर में भी आपका कोई इंतजार कर रहा है, इसका ख्याल रखें। दूसरों को आपकी वजह से तकलीफ हो, ऐसा कोई काम ना करें। अपने भाई से अगर रास्ते में कोई जल्दी आगे पीछे हो तो उसके साथ में झगड़ा ना करें, किसी के साथ में बदतमीजी से पेश ना आए। इत्मीनान से जाएं और अपनी ज़िंदगी को मसलके आला हज़रत के ऐन मुताबिक गुजारें। अब वो बात जो आपसे मुझे अर्ज करनी थी, तो मुफ्ती साहब ने मेरे दिल में छोड़ दी, ये थी कि एक चीज़ जो है, ये नाम निहाज मवालियों की तरफ से, बलवाइयों की तरफ से आई है कि वो उन्होंने ये कहा है कि हदीस पाक में हुजूर मफ़हूम बता रहा हूँ, हदीस पाक में आया कि हुजूर ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को बुलाने के लिए भेजा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो वो गए और जब आए तो हज़रत अमीर मुआविया खाना खा रहे थे। तो वो आने के बाद में उन्होंने सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया कि हुजूर वो खाना खा रहे हैं। फिर कहा कि फिर बुला कर लाओ। फिर वो दूसरी मरतबा पलटे, और पलटने के बाद में फिर हज़रत अमीर मुआविया के पास गए, तब भी वो खाना खा रहे थे। फिर आकर हुजूर की बारगाह में उन्होंने कहा हुजूर वो खाना खा रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह उसका पेट कभी ना भरे, अल्लाह उसका पेट कभी ना भरे। अब ये हदीस अहले सुन्नत की किताबों में है। ये राबजी नुमा जो है वो है ना, राबजियों के चेले नीम राबजी ये हदीस लेकर काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। बोले देखो
تمہاری کتاب میں یہ حدیث ہے، حضور نے بدعا فرمائی کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھولے، حضرت امیر معاویہ کی کتاب میں یہ حدیث ہے۔ پہلی بات، کچھ چیزیں کو یہاں سے گائیڈ بات کر دیں۔ ایک تو یہ کہ حدیث کس میں ہوتی ہے، سب سے پہلے کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی حسن ہے، کون سی موضوع ہے، کئی قسمیں ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ پہلے اس کا علم آپ میں سے کسی کو نہیں، یہ حدیث دکھا رہا ہے اسے بھی پتا نہیں، اس کے راوی کون ہے، کس سے روایت کی اور کون سے راوی میں اس کا کمی ہے، اس کا علم چیزیں یاد رکھیں۔ حدیث کوئی دکھائے کہ حدیث میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، تو بھائی ہم مقلد ہیں، غیر مقلد نہیں۔ یہ بات کوئی پیش کرے، پہلی بات تو ایسا ہوتا ہے میرے بھائی کہ شیطان کے قریب ہی مت جاؤ، سب سے پہلا۔ اور اگر کوئی یہ بات پیش کرتا ہے تو ایسے کو بولا کہ مجھ سے کیا ہو سکتے ہیں، یہ دو دو چار چار کے گروپ میں آپ کھڑے رہتے ہیں، کانا پوچھی کرتے ہو، اس میں تو ایسا ہے، پھر کانا پوچھی کیوں کرتے ہو، اتنے دیر ہو تو سامنے سامنے آ کر بیٹھ کر بات کرنے کی ہمت رکھو۔ یا حضرت نے کہا نا جتنے تمہارے کٹ بولے ہیں ان سب کو بلاؤ، سب کو بلاؤ۔ ہمارے جنا ہی نہیں ہے کوئی ایسے جو اہل سنت کے مقابلے میں آ کر فتح پا کر چلے جائے۔ تو بہرکیف یہ ایک عام بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات بتاؤ، حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھرا ہوا پیٹ پسند ہے۔ مفہوم بتا رہا ہوں، بھرا ہوا پیٹ ایک تو یہ جواب دے حضور نے یہ کیا بتایا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہیں، اللہ اس کا پیٹ کبھی نہیں، حضور نے دعا کی اور دعا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں گاڑی سے آیا تھا اسٹی سے، دعا دی یا بدعا دی؟ سمجھے تمہارے ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے یہ نوجوان کا یہ خالی نہیں کافی، سبحان اللہ، یہی کافی۔ یہ ہے کہ یہ کہاں ہے، یہ پیٹ بھرنے کی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جواب کہیں گے کہ بات کہتے ہیں کہ نہیں، حضور جب بلائے تو جانا فرض ہے، اور بات یہ ہے حضور جس حال میں جس کو بلائے، یعنی کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور حضور آواز سے آؤ، تو اسی حال میں وہیں سے لوٹے، پھر اگر نکال دے رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ بازار سے جا کے سودا لاؤ، تو وہ سودا لے کر آئے، پھر فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ، مثال فلاں جگہ گئے، اور پھر سارے کام کیے، اب آ کر منتظر سے کھڑا ہو گئے، جہاں سے چھوڑی تھی وہیں پر نماز نہیں، پوری کی پوری نماز ہے، اس پوری کے پوری وہ تمام چیزیں نے بلایا، آپ گئے حضور علیہ السلام، تو ساری نماز ہے۔ اب یہ اعتراض کرتے حضور نے بلایا اور وہ گئے، یہ تو فرض ہے اور یہ قرآن کی مخالفت ہوئی، یہ تو پیٹ بھرنے والے پر گئے، وہ تو اب جواب دے گیا۔ اب دوسرا بھی حضور نے بلایا ہو گئے، تو حدیث میں یہ کہاں آیا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے امیر معاویہ کو جا کر کہاں آیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس اس وقت 12 سال کی عمر کے چھوٹے بچے تھے، سمجھے، بہت زیادہ عمر میں نہیں تھے، وہ دیکھتے اور جب جاتے اور دیکھتے کہ حضرت امیر معاویہ کھانا کھا رہے ہیں، ایسا دیکھا، کچھ کہا نہیں، ہو پلٹ گیا، یہی ہے نا، کہا نہیں کچھ، کہتے تو آتے نا، وہ دیکھتے اور آگے پلٹ گئے، کہا کہ حضور وہ کھانا کھا رہے ہیں، پھر اتنا یہ نہیں کہا کہ میں نے اس سے آپ کا پیغام،
अगर पैगाम देते तो अमीर मुआविया पहुंचते, दोनों मर्तबा वो लेके पहुंचे, वो देखा कि खाना खाते पहुंचे। राजियों हद में रहो, हद में रहो। ये पूरा इलाका आला हजरत के गुलामों का है। दो चार चार में गाना खुशी करके दोनों चार के गिरोह बनाओ। माँ ने दूध पिलाया है, चले ये बात याद रखिए। तो राफजियों के ऐसे कई बातें हैं जिसका खुलासा इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक मुहिम मैंने सोचा है कि उलमा अहले सुन्नत की क़यादत में बाकायदा तौर पर अभी एक मुहिम चलाई जाएगी कि जहाँ भी राफजियों के जितने सर उठा रहे हैं उनके सवालात लिए जाए, है ना, सवालात लिए जाए, आप जिम्मेदार उलमा तक पहुँचाएं। उलमा की एक टीम तैयार होगी, सवालात के जवाब हर जुमा में एक सवाल एक जवाब मुकम्मल तौर पर पर्ची इंशाअल्लाह बनेगी और हर मस्जिद में उसको तकसीम किया जाएगा। दादी साहब की किताबें भी तो है, इनकी किताब में से निकालेंगे और उसके साथ साथ कोई एक सवाल उनका होगा, उसका जवाब, और फिर हमारा इल्जामी जवाब। माँ ने दूध पिलाया तो हमारे इल्जामी जवाब का सवाल सही है ना। ये सहाबा के गुलामों का। अच्छा, दूसरी बात, ये सारी चीजें आपके सामने, ये बात जहन से निकल गई, साफ हो गई। अब कोई आकर बोले इसे रूम में बुलाया और फिर नहीं आए, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने जाकर कहा ये नहीं है, देखा और आया। दोनों बातें क्लियर हो गई। दूसरी बात कि मैं एक आम बात करता हूँ, किताबें का मामला ये उलमा जाने, ये सारी हजरात जाने किताबों। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि 1400 साल की एक तारीख ले लो, इमाम हसन से लेकर अब तक के सही नसब सही, समझे। डंडी जिसकी नहीं पड़ी हो वो नहीं बोल रहा हूँ, जिसके बीच में डंडी पड़ी हो उसकी बात नहीं करता हूँ, वरना शिया के घर में तो हर एक घर में दूसरे में सैयद मिलेगा। डंडी मारी हुई बात नहीं कर रहा हूँ, सही नसब सही, जिसका सिलसिला मुत्तसिल हो हुजूर तक, ऐसा एक सैयद, और जिसकी विलायत भी मुसल्लम है, जिसकी विलायत में भी कोई शक नहीं है, ऐसा वली भी हो और ऐसा सैयद भी हो। 1400 साल की तारीख में एक सैयद ज्यादा बता दो, चैलेंज है पूरी राफजियत। एक आले रसूल ऐसा बता, सही है ना, एक आले रसूल ऐसा बता दो कि जिसकी सियादत भी मुसल्लम हो, जिसकी विलायत भी मुसल्लम हो, और उसने कभी किसी सहाबी रसूल की तौहीन की। राफजियों मर जाओगे, दिखा नहीं पाओगे। एक सैयद ज्यादा बताओ, समझे। या आजकल के चादरें बेचने वालों की बात नहीं, समझे। चादर ली और फिर जैसे डाली, हम दुआ करेगा, यहाँ दुआ हम करना, हम दुआ करेगा, यहाँ दुआ करता है। तेरा काम नहीं है दीन के मामला में बोलने का, समझे। कोई काम करता है, हम दुआ करेगा, तेरा काम दुआ करना है तो दुआ ही करते रहे, समझे। तेरी दुआ से कुछ हुआ नहीं है, होने वाला भी नहीं है, समझे। मगर तू वही काम कर, वही काम कर। तो राफजियों खामोश रहो। ईरान से पैसे आकर चाय पी रहे हो ना, और उन पीरों को भी कहता हूँ, समझे, और उन मौलवियों को भी कहता हूँ जो दबे है ना, पीछे के दरवाजे से और बोलते हैं नहीं सहाबी का और सहाबी रसूल के ताल्लुक से ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। एक सैयद ज़्यादा लाकर बताओ, किसी मारेरा मुताहरा में सरकार नूरी मियाँ के बराबर का कोई सैयद है? वाह वाह। आज का कोई सैयद नूरी मियाँ का मुकाबला कर सकता है? हाँ? वो नूरी
میاں جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں برتر قیاس سے ہے مقام ابو حسین، سدرا سے پوچھے رفعت باب ابو حسین، ہوئے کباب سوکھتا آئی ہے میں کشوں، چھلکا شراب چشم سے جامع ابو حسین۔ میلہ لگا ہے شان مسیحا کی گیر ہے، مجھے جلا رہا ہے کرام ابو حسین، مجھے جلا رہا ہے۔ وہ سیدنا شاہ ابو حسین احمد نوری، ان کی ایک کتاب ہے سراج العوارف فی وصایا والمعارف، تو یہ کتاب ہے سرکار نور کی۔ اس کتاب میں نوری میاں سرکار وہ سید زادہ جس کی ولایت بھی ایسی مسلم ہے اور جس کی سیادت پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، وہ کہتے ہیں امیر معاویہ صحابی رسول ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو تیری بات کریں گے، ہم دعا کرے گا اس کی بات سنیں گے کہ نوری میاں کو مانیں گے؟ ہاں نوری میاں کو مانیں گے نا؟ نظام الدین اولیاء کو کے دامن کو پکڑو گے کہ آج کے اس کی جس میں نے کہا تھا 5 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں، ایسی مرچی لگی تھی، سمجھے؟ ہم کو 5 روپے کی ضرورت نہیں، ہم کو تمہارا کچھ نہیں چاہیے، یہ کر کے بتایا چلا، وہ بھی مرچی لگی تھی۔ تو نظام الدین اولیاء کے مقابلے میں کوئی آپ کا سید آئے گا؟ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات فوائد الفوائد شریف کتاب سے فرماتے ہیں امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، تھے نہیں کہا ہے۔ تو بھیا مجھے کوئی آج کا وہ حضرت نے کہا نا، میں تو ایسا نہیں پڑھ پاؤں گا، ڈپلیکیٹ تو حضرت نے کہا تو وہ ڈپلیکیٹ آج کا اگر وہ کہے کہ ہمارے مقابلے میں، ہم سیدوں کے مقابلے میں اور یہ وہ، تو اس سے کہنا بھائی تجھے تیرا معاملہ جیسا ہو، ہمیں اپنے سرکار مبارک ہے نظام الدین اولیاء کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ غوث پاک کو اٹھا کر دیکھ لو، غوث پاک امیر معاویہ کو ساتھ تجھے مانے کہ غوث پاک کو مانے گے؟ داتا صاحب کو پڑھو، دیگر سادات بزرگوں کو پڑھو آپ، کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں نا، اور پڑھتے نہیں ہیں تو یہ ایسی ہی باتیں پیش کرتے ہیں۔ ایک سید، ساری باتیں آپ اپنی جگہ پہ، کتابوں کی باتیں آئے تو ٹھیک ہے، ایک بات گاڑ باندھ کر جاؤ، ایک سید کوئی ایسا کوئی سید ایسا نہیں ملے گا۔ سارے بزرگ اولیاء جن کی ولایت بھی مسلم ہو، کھینچتان کر کے کوئی آج ولی بنا دے کسی کو، اس کی بات نہیں کرتا۔ سب کے نزدیک وہ ولی ہو جس کی سیادت سے مسلم ہو، ایک سید آپ نہیں جا سکتے، تو سیدوں سے زیادہ مولا علی کو کوئی پہچانتا ہے۔ اہل بیت کی محبت کیا ہے اور اہل بیت کون ہے، یہ سیدوں سے زیادہ آپ جانتے ہو۔ امام زین العابدین سے جان سکتے ہو، زیادہ جان سکتے ہو، امام ماقی سے زیادہ جان سکتے ہو، امام موسیٰ قاظم سے زیادہ جان سکتے ہو، سادات کی عظمتیں کیا ہے۔ تو ان کی زندگی بتاتی ہے کہ انہوں نے تمام صحابہ کے متعلق محبت کا رویہ پیش کیا ہے۔ تو ہم اپنے آقاؤں کے وفادار ہیں، غدار نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے آقاؤں کی وفاداری میں رہتے ہوئے ان کی اتباع کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو آج کے بعد میں کوئی بات کہے تو ہمارے لیے کہنا کہ ہمارے لیے وہ سرکار مبارک ہیں جنہوں نے تمام صحابی رسول کو، ہر صحابی رسول کی جنت دیا۔ ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ آج کو بات سننا نہیں ہے، گاڑ باندھ کر جائیے، رافضیت کے فتنے سے بچے رہیے۔ نیچے سے جو موٹے آ رہی ہے تکیے کے نیچے سے، سمجھے، ایران سے دب دبا کر جو موٹے بھیجی جا رہی ہے، کہیں حیدرآباد سے ہوتے ہوئے، تو کہیں ایک آیا آج نسبندی کہنے لگا ہم شبیہ غوث اعظم۔ ابے تیرا کیا جاتا ہے، تیری شکل ویسی نہیں ہے، اس لیے بولتا ہے۔ شکل لے کر اس کی بیوی بھی نہیں ٹوٹے اس کے اوپر، پیار کرنا تو دور کی بات ہے، نسبندی ہے، وہ نسبندی نہیں ہے۔ ہم شبیہ حضور مفتی اعظم کے، ہم شبیہ غوث اعظم پر ہونے پر اس نے اعتراض کیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ ایسوں سے بھی تو ایسوں کو سنیے بھی
ایسوں کو سننے سے بھی پرہیز کیجیے. سوشل میڈیا پہ جو آتا ہے بڑی اچھی تقریر کر رہا ہے, جس کو بلانا ہے آج اس کو بلانا ہے. ارے فلاں صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں, فلاں صاحب اچھی تقریر کرتے ہیں, اور پھر معاملات بھی ہوتے ہیں. ان تمام باتوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے. ہمارے لیے ہمارے سرکاروں کا دامن کافی ہے نا. مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے, اور مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے ایک پہچان دین نبی کے لیے. یہی پیغام ہے اس اجتماع کا, یہ پیغام لے کے ہوئے جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات زبان سے نکلے ہوں تو ان علماء اور سادات کی موجودگی میں ان تمام اور آپ سب کو گواہ بنا کر ان تمام غیر شرعی باتوں سے توبہ و رجوع کرتا ہوں. اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بنی ہو تو آپ بھی توبہ و رجوع کریں. پڑھے استغفراللہ ربی من کلی ذنب لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوش رہے, آباد رہے. سب کو اللہ رسول غوث پاک کے سپرد سرکاروں کے حوالے. دعا کیا کرنا ہے, ہر سال زیادہ وقت ہو چکا ہے. بس سارے معاملات آپ کے بڑے پیر کے سپرد کرتا ہوں. ہمارے نئے نئے کلام کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لیں, اور ہاں لائک کمنٹس اور شیئر کرنا نہ